پیارے دوستو، شفقتوں کے پیکر بن جاؤ، محبتوں والے بن جاؤ، اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ محبت والا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کس طرح خوشحال بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سختی، تندی، ترش روئی یہ انسان کو تنہا کر دیتی ہے، تنہا بنا دیتی ہے، اپنے بھی اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ بندے حلق بگوش ار ننوازی بربت، لطف ان کے لطف بیگان شود حلق بگوش۔ اپنا بندہ ہے، اپنا غلام ہے، حتیٰ کہ اپنا بیٹا ہے، لیکن اس سے سختی کا رویہ اپناؤ گے تو وہ تم سے دور بھاگے گا، لیکن غیر ہے، محبت دو گے تو وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ تم سے پیار اور محبت کرنے لگے گا۔ محبت کے پیکر بن جاؤ، شفقتوں والے بن جاؤ، اور احسان فراموش مت بنو۔ جس درخت کی چھاؤں کے نیچے آدمی بیٹھ کے اپنا پسینہ سکھاتا ہے، اس کو بھی زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ احسان فراموش جو بنے گا وہ زندگی میں ناکام بنے گا۔ احسان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر مند نہیں ہوتا وہ کبھی اپنے رب کا بھی شکر مند نہیں بن سکتا۔ جہاں سے تمہیں فائدہ ملتا ہے، جہاں سے تمہیں شفقتیں ملتی ہیں، تو تم بھی اس جگہ کے، اس کے وفادار بن جاؤ۔ احسان فراموش مت بنو، لیکن احسانوں کے گن گانے والے بن جاؤ۔ جو احسان کرتا ہے تم بھی اسے احسان کرو، جو تم سے برائی کرتا ہے تم اسے احسان کرو۔ جو احسان کرتا ہے اس سے احسان کرو، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ جو تم سے برائی کرتا ہے تم اس سے احسان کرو، یہ ایثار ہو گیا، یہ تمہارا کمال ہو گیا۔ عزیزان گرامی، تو نرمی اختیار کیجئے، اپنے معاملات کے اندر میرے آقا کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کیجئے، برائیوں سے بچیے، سخت دلی سے بچیے، اور سفاکی سے بچیے، بے رحمی سے بچیے۔ آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے اگر دیکھتے ہیں کوئی چونٹی راستے میں ہے تو جان بوجھ کر اس چونٹی پر بھی پاؤں مت رکھیے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، میرے آقا فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ من لا یرحم فلا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تو جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ جتنا ہو سکے نرمی والا رویہ اختیار کیجئے، محبتوں والا رویہ اختیار کیجئے۔ یہ طریقہ وہ ہے جو سرور عالم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور جہاں سے تمہیں فائدہ ملتا ہے وہ در نہ چھوڑیے، جہاں سے تمہیں نیکی کا راستہ ملتا ہے وہ جگہ مت چھوڑیے۔ عزیزان گرامی، آپ کو یہاں کی دعوت دی گئی ہے، دے رہا ہوں کہ یہاں پر یہ جو تیسرا اتوار ہو رہا ہے یہ آپ کو قضا نہیں کرنا، ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کو اس آستانے کا یہ حاضری والا موقع قضا نہیں کرنا۔ قبول ہے یہ بات؟ اب ایک اور خوشخبری میں آپ کے لیے آج لیے بیٹھا ہوں، سنو گے؟ قبول کرو گے؟ چندہ نہیں لوں گا، یہ چندہ مولوی صاحب نے لیا ہے، میری اجازت نہیں لیا، کہیں تم یہ گمان کرو گے سائیں نے کہا ہوگا مولوی صاحب کو۔ یہ اپنی محبت سے کہہ رہا تھا اور آپ کو اچھائی کی صلاح دے رہا تھا۔ میں نے اس کو منع نہیں کیا کہ کوئی اچھے کام میں حصہ لیتا ہے تو لینے دو، لیکن میری خواہش سے اس نے چندہ نہیں کیا ہے۔ میں آپ سے چندہ نہیں مانگوں گا، میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، ابھی 2.5-3 مہینے ہیں، انشاءاللہ رمضان المبارک آئے گا، تو رمضان کے پہلے 10 دن یہاں عشرہ تربیت و اصلاح لگائیں گے۔
تربیتی 10 دنوں کے لیے تربیتی خیمے لگیں گے، خیام تربیت کے خیمے، اس میں آپ نے شریک ہونا ہے، عقیدے کی تربیت دی جائے گی، اعمال صالحہ کی، اٹھنا بیٹھنا، حلال حرام، جائز ناجائز، کس طرح زندگی گزارنی ہے، ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، اور نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، دعائیں، درود، عطیات، دعا قنوت وہ یاد کرائیں گے۔ اس کے علاوہ عقیدہ کس طرح، نبی کو کس طرح ماننا چاہیے، وہابی کیا کہتے ہیں، شیعہ کیا کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ عقائد سکھائے جائیں گے، اعمال کی تربیت دی جائے گی۔ تو یہ 10 روزہ تربیتی پروگرام یہاں ہوگا، قبول ہے؟ اور کم سے کم یہ پیغام آپ نے 100 اور آدمیوں تک پہنچانا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک یہ عزم کرے کہ کم سے کم 100 آدمیوں تک یہ پیغام آپ نے، قبول ہے؟ انشاءاللہ میں ایڈوانس میں آپ کو دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں پھر تمہیں شیطان کہے گا کہ یار کام کاج ہیں، کیسے فارغ نہیں ہے، اس لیے 3.5 مہینے آگے پہلے تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کام کاج اپنے کر کے فارغ ہو جائیے۔ یہ 10 دن تمہارے اللہ کے دین کے لیے، اپنی زندگی کے 10 دن میں آپ سے مانگتا ہوں، میں آپ سے آپ کی زندگی کے 10 دن مانگتا ہوں، دو گے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے، اب دین سیکھنے کے لیے، سرور عالم کے عشق اور محبت کا درس سیکھنے کے لیے 10 دن آپ سے مانگتا ہوں، دو گے؟ اللہ آپ کو شاد آباد رکھے انشاءاللہ تعالی۔ اب جو نئے احباب ہیں اور بیعت ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے کافی دوستوں نے کہا ہے کہ وہ بیعت کریں گے، فون پہ بھی کہا تھا، تو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور اس کے بعد آخری دعا ہوگی، پھر نماز ہوگی، پھر لنگر ہوگا۔ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم آمين اب یہ ذکر قلبی کا طریقہ سن لیں۔ یہاں پر بائیں طرف انسان کی دل ہے، یہاں پر یہ خیال رکھیں کہ میرا دل اندر بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر خیال میں رکھنا ہے۔ جو زبان سے ذکر کرتے ہیں اس کو لسانی یا زبانی ذکر کہا جاتا ہے، یہ دل کا ذکر ہے، اس میں کوئی محنت کوئی ریاضت کچھ نہیں، فقط خیال، دست بکار دل بیا۔ دنیا کے کام کاج کرتے رہو مگر دل میں یہ خیال رکھو میرا دل بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ اس خیال رکھنے سے دل زندہ ہوگا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نصیب ہوگا۔ یہ ذکر آپ کے دل کی دوائی تب اثر کرتی ہے جب اس کی پرہیز کی جاتی ہے۔ اس دوائی کی پرہیز یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، نماز ہر وقت مت چھوڑو۔ جس وقت نماز پڑھتے ہو پہلے مسواک لگا کر نماز پڑھو تو 1 نماز کے بدلے 70 نماز کا ثواب حاصل ہوگا۔ بیڑی، حقہ، افیم، نشہ، نسوار، یہ بری صحبتیں بالکل چھوڑ دو، ایک صحبت اختیار کرو، شریعت پاک کی باتوں پر عمل کرو اور اللہ کا ذکر کرو، شریعت پاک کی اتباع کرو، اور یہاں پر جو ماہوار محفل ہوتی ہے اس پہ لازمی آیا کرو، انشاءاللہ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائی نصیب ہو جائے گی۔ اب آپ صفحے لگائیں۔